بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ جو دوسری عبادت ہے اس کو نظر انداز کریں گے، میں ان سے جہاد کروں گا۔ تو یاد رکھنا چاہیے وقف کوئی عام لین دین کا مسئلہ نہیں ہے، کسی نے کسی کو زمین دے دی اور کسی نے قبول کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسے نماز ہماری ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی ہم کو نماز سے روکے اور نماز میں رکاوٹ بنے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے اور اسی طرح وقف بھی ایک عبادت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ دین کا نہایت اہم عمل ہے اور مسلمان کسی قیمت پر اس میں کسی کمی اور کمزوری کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اب جو وقف کا قانون، وقف میں جو ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، یاد رکھیے یہ بہت ہی خطرناک ترمیم ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ قانون بن گیا تو ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری عیدگاہیں، ہمارے قبرستان، ہمارے شیعہ بھائیوں کے امام بارے درگاہیں، یہ سب کے سب ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ بڑی اہم لڑائی ہے اور پوری قوت کے ساتھ ہمیں اس لڑائی کو لڑنا ہے، اور جو کچھ ملت کے قائدین جو آواز دیں اس آواز پر لبیک کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ فضیل ایوبی صاحب آپ سے تفصیل بیان کریں گے، لیکن اس قانون کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ وقف بائی یوزر کا ایک قانون پہلے سے ہے۔ اگر کوئی چیز مسجد یا قبرستان یا عیدگاہ کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے تو اس کو مسجد ہی مانا جائے گا، اس کو قبرستان تسلیم کیا جائے گا، اس کو عیدگاہ تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے برادران وطن کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی جگہ طویل عرصے سے مندر کے طور پر، تیرتھ استھان کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے تو ان کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اب یہ قانون اتنا خطرناک ہے کہ جو چیز صرف استعمال کی بنا پر کسی وقف کو نہیں مانا جائے گا، اس کے لیے ڈاکومنٹ پیش کرنا ہوگا، گورنمنٹ ڈاکومنٹ مانگے گی۔ آپ سوچئے دلی کی جامع مسجد 400 سال پہلے بنی، آج اگر کوئی آپ سے اس کے ڈاکومنٹ مانگے، اس کے دستاویز مانگے، کیا اس کا دستاویز دینا ممکن ہے؟ حیدرآباد میں مکہ مسجد ہے، قطب شاہی دور کی ہے، وہ بھی تقریباً 300-400 سال پہلے کی ہے۔ اگر کوئی شخص، حکومت آج یہ کہے کہ آپ ثبوت دیجئے کہ کیسے اس کو مسجد مانا جائے، ہم آپ اس کا ثبوت فراہم کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے بڑے بڑے مدرسے ہیں، قدیم مدرسے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، ماشاءاللہ 150 سال اس پر گزر چکا ہے، اور بھی اس کے قریب العمر کئی مدرسے اس ملک میں موجود ہیں۔ اس زمانے میں لوگ زبانی عطیہ دے دیتے تھے، مدرسہ بن جاتا تھا، تعلیم کے لیے اس کا استعمال ہونے لگتا تھا، عوام بھی اس کو مدرسہ تسلیم کرتی تھی اور حکومت بھی اس کو مسلمانوں کی ایک تعلیمی پراپرٹی تسلیم کرتی تھی۔ آج فرض کیجئے کہ ایسے قدیم اداروں سے اگر دستاویز مانگا جائے تو اس کا پیش کرنا کتنا دشوار ہوگا۔ تو یہ قانون میں ایسی ترمیم ہے وقف بائی یوزر کو ختم کرنے کی کہ ہماری ہزاروں مسجدیں، مدرسے، قبرستان، درگاہ، یہ سب حکومت کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے اور ہمارے لیے اس کو قانون کی طاقت سے منوانا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاص قانون وقف کے ساتھ رکھا گیا ہے، لمیٹیشن ایکٹ کا۔ حکومت کے قانون میں بہت سی زمینوں پر ایک مخصوص مدت تک اگر کوئی شخص قابض ہو تو وہ اس کی ملکیت سمجھی جاتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا، ان میں وقف بھی ہے۔
وقف پر ناجائز قبضہ کتنا بھی قدیم ہو، کتنا بھی پرانا قبضہ ہو، اس کے قبضے کی وجہ سے اس کو قابض کی ملکیت نہیں سمجھا جائے گا۔ وقف بورڈ اپنے کاغذات کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے سچائی کو ثابت کر سکے گا، زمین واپس لے سکے گا۔ اب جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے اس کے مطابق یہ جو مستثنیٰ کیا گیا تھا وقف کی زمین کو، اور بھی بہت سی چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں، سرکاری زمینیں بھی مستثنیٰ ہیں، یہ صورتحال ختم ہو جائے گی۔ گویا جو ناجائز قابضین ہیں ان کو اور تقویت پہنچائی جا رہی ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، اور وہ ایسی جائیدادوں پر قابض ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں جتنے مذہبی مقاصد کے لیے جو املاک ہیں، ان کے لیے ان اداروں کے قانون موجود ہیں کہ اسی مذہب کے ماننے والے اس کا انتظام کریں گے۔ گردوارہ کا سکھ کریں گے، مندروں کا ہندو بھائی کریں گے، یہ عیسائی بھائی وہ اپنے اداروں کا کریں گے۔ لیکن اس قانون میں آپ دیکھیے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وقف جو خالص ایک اسلامی ادارہ ہے اور مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت سے جڑا ہوا ادارہ ہے، اس کو اس میں اس کی مینجمنٹ میں، اس کی انتظامیہ میں مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ وقف کونسل میں ایک اچھی خاصی تعداد غیر مسلم لوگوں کی ہو سکتی ہے، وقف بورڈ میں بھی غیر مسلم بھائیوں کی ہو سکتی ہے، وقف آفیسر کے لیے بھی مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ آپ سوچئے، اور 2 غیر مسلم تو لازمی طور پر اس کے ممبر بنائے جائیں گے۔ آپ غور فرمائیے کہ اگر آپ کی مسجد ہو، آپ کا مدرسہ ہو، آپ کا عیدگاہ ہو، آپ کی کوئی مذہبی پراپرٹی ہو اور اس کا انتظام غیر مسلم بھائیوں کے ہاتھ میں ہو، تو کیا وہ ان اداروں کا تقدس اور ان کی عظمت اور اس کے مقاصد کو قائم رکھ سکیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اتنا خطرناک یہ ترمیمی بل ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ پاس ہو گیا تو ہمارے لیے ملک بھر میں جو ہماری دینی شناخت اور دینی مقاصد کی پراپرٹیز ہیں وہ سب ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ زمینیں ہم حکومت کی دی ہوئی نہیں ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں کہ ان کی مالی حالت بہت اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے بعض ثواب کو جاری رکھنے کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا وقف کرتے ہیں، یہ سب حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے، اور ہر قیمت پر اس کے خلاف ہمیں جدوجہد کرنا ہے، اور ہماری دینی تنظیمیں جب اس کے لیے دعوت دیں تو ہم سب کو مل کر انشاءاللہ مل جل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے بعض بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض خبیث اور بدقیمت لوگوں نے اہانت کی ہے اس کے بارے میں ارشاد ہے۔